اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ لوگوں کی اسلامیات کی معلمہ آمنہ اسلم، میرا تعلق پشاور ماڈل بوائز 5 سے ہے۔ اچھا بچوں، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو 2 ویڈیو سینڈ کی تھی۔ ان 2 ویڈیو میں ہم لوگوں نے سبق نمبر 1 یعنی عقیدہ ختم نبوت اور اطاعت رسول کے بارے میں پڑھا تھا۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے عقیدہ ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وضاحت کی تھی۔ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اطاعت رسول کیا ہے، ہماری زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہے اور یہ کیوں ضروری ہے، اسلام میں اس کا کیا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ویڈیو جو تھی تو وہ میں نے آپ لوگوں کے لیے مشکل الفاظ اور ہمارے 2 سوال جو پہلا اور دوسرا سوال تھا اس کے مطابق میں نے آپ لوگوں کو سینڈ کی تھی۔ تو آپ لوگوں نے مشکل الفاظ کو امید کرتی ہوں کہ اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے، اور 2 سوال جو میں نے آپ لوگوں کو کروائے تھے وہ بھی اس کی بھی آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو بچوں، میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنی کاپی میں یہ سوال بہت خوبصورت طریقے سے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے ڈیٹ اور مارجن لائن لگا کر خوبصورت طریقے سے پیج کو ریڈی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سبق لکھ کر اس کے بعد سبق کی ہیڈنگ دینی ہے، یعنی عقیدہ ختم نبوت اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہیڈنگ دینی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سوالات اور جوابات کی ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا سوال لکھنا ہے، سوال نمبر 1 لکھ کر اس کے آگے سوال لکھنا ہے جو آپ کا سوال ہے، خوبصورت طریقے سے اس کو انڈر لائن کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے جواب کرنا ہے، لیکن آپ لوگوں نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ لوگوں نے کام بہت خوبصورت طریقے سے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نیٹ ہینڈ رائٹنگ سے آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ تو 2 سوال آپ لوگوں کو ویڈیو نمبر 2 میں نے سینڈ کی تھی۔ اب ہم لوگ اس میں سوال نمبر 3 سے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں آج کا ہمارا جو سوال نمبر 3 ہے وہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل کس کی اطاعت ہے؟ سوال کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل کس کی اطاعت ہے؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں نا تو ہم کس کی اطاعت پھر کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں۔ دیکھیں سوال کی طرف ہماری سٹارٹنگ لائن اس طرح ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات سمجھاتی ہوں، جب آپ لوگ رسول کا نام لکھتے ہو نا تو اس کو پین سے لکھو گے، ٹھیک ہے۔ پھر بریکٹ میں آپ لوگوں نے خوبصورت طریقے سے پینسل کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بریکٹ کے اندر آپ لوگوں نے پینسل کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا وہ پورا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آگے آپ لوگوں نے کام شروع کرنا ہے۔ دوبارہ سے دیکھیں جواب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک لکھو گے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ اسی طرح خوبصورت طریقے سے نئے لائن میں آپ لوگوں نے کٹ نب مارکر سے لکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے؟ کٹ نب مارکر سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نئے لائن میں آپ لوگوں نے انورٹڈ کاماز یعنی واوین کے درمیان یہ ارشاد لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ واوین یعنی انورٹڈ کاماز کے درمیان آپ لوگوں نے یہ ارشاد لکھنا ہے۔ اب دیکھیے ارشاد کیا ہے کہ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ یہاں تک آپ لوگوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے۔ اب اس کا مطلب دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہیں نا تو ہم جو ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، ہدایت پاتے ہیں یعنی کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے آگے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت لازمی ہے۔ اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں یہ خواہش ہے
کہ وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا جو حکم ہو اس کو ماننا چاہیے۔ تو یہ پسندیدہ بندہ بننے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری اور اطاعت لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا سوال بھی ہمارا ختم ہو گیا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے لائن چھوڑ کر اینڈنگ لائن لگانی ہے خاتمے کا، ٹھیک ہے، لائن لگا دینی ہے۔ اس کے بعد پھر سوال نمبر 4 ہم لوگوں نے شروع کر دینا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت ہے؟ سوال کیا ہے، ایک مسلمان کی زندگی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا اہمیت ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک مسلمان جب اپنی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے لیے کیا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں، ایک مسلمان کی زندگی میں اطاعت رسول کی بڑی اہمیت ہے۔ کیا کہتے ہیں، ایک مسلمان کی زندگی میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرے۔ اچھا، اس لائن میں سنوارنے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سنوارنے کا مطلب ہے بہتر بنانا، ٹھیک ہے، سنوارنے کا کیا مطلب ہے، بہتر بنانا۔ تو اس جملے کا کیا مطلب ہوا، یعنی اگر جس کے دل میں یہ خواہش ہو کہ اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آگے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کی بنیاد اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کی بنیاد ہے، یعنی جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہیں نا تو یہ ہماری ایمان کی بنیاد بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے ایک لائن چھوڑ کر اینڈنگ لائن لگانی ہے اور کویسچن نمبر 5 آپ لوگوں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے کویسچن نمبر 5 کی طرف۔ دیکھیں، کویسچن نمبر 5 ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ سوال کیا ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ حدیث میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا کہ حدیث جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات ہو اس کو حدیث کہتے ہیں۔ جواب، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ سٹارٹنگ لائن آپ لوگوں نے اس طریقے سے لکھنا ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نئی لائن میں آپ لوگوں نے حدیث کے ترجمہ یہ ہیڈنگ دے کر آپ لوگوں نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، واوین، انورٹڈ کاماز یعنی واوین میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے۔ کیا لکھنا ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، ٹھیک ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہاں تک آپ لوگوں نے واوین میں لکھنا ہے۔ دوبارہ سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں، دیکھیں، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرا حکم مانا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا، اور جس نے میری نافرمانی کی یعنی میرا حکم نہیں مانا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی نہیں مانا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں نے بہت خوبصورت طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ آج کا ہمارا یہ کام ختم ہو گیا، تب تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔